کہ کسی ایک فرد کو عنوان بنایا جائے اور صرف ان کی بات کی جائے۔ اگر انبیاء کا تذکرہ ہو تو آپ جب حضرت موسیٰ کا ذکر کر رہے ہوں تو باقی انبیاء نے کیا کیا ہے یہ مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہو تو جو کچھ حضرت عیسیٰ نے کیا ہے اس کی بات ہوگی، اور انبیاء موضوع بحث نہیں بنیں گے۔ دنیا کے بادشاہوں اور سلاطین کا تذکرہ کریں تو وہاں بھی انداز گفتگو یہی ہوگا کہ کسی ایک حکمران کے دور میں کون سی اچھی باتیں ہوئیں، کون سی غلط باتیں ہوئیں، اس سے بحث نہیں کہ باقی حکمرانوں کی حکمت عملی کیا تھی، وہ کیا کرتے رہے، یہ زیر بحث نہیں آتا۔ یعنی جب بھی ہم ان سلسلوں کی بات کرتے ہیں تو فرد کی بات کرتے ہیں، اس پورے طبقے کو موضوع بحث نہیں بناتے۔ لیکن امامت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں کسی کی ایک ذات کو زیر بحث لاتے ہوئے ہم باقی ائمہ کے عمل کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یوں وضاحت یوں کروں کہ انبیاء فرد کی حیثیت سے آتے رہے، ایک ہی پیغام تھا جو حضرت آدم سے لے کے خاتم تک نبی لے کے آتے رہے، لیکن ہر نبی اپنے عہد کے مسائل کے حل کے لیے ایک مخصوص قوم کی اصلاح کے لیے آتا رہا، اور جو کچھ وہ کہتا رہا وہ ایک خاص دور تک تو باقی رہا۔ اس کے بعد نیا نبی آیا، نئی شریعت آ گئی، اور نئی شریعت آ گئی تو اب پچھلی شریعت کا ماننا یا اس کے اوپر عمل کرنا یہ سب خلاف قاعدہ ہو گیا، اب نئی شریعت پہ عمل ہوگا۔ یہی دنیا کے نظام میں، دنیا کی حکومتوں میں بھی ہوتا ہے کہ پچھلے حکمران کی پالیسیاں اس کے ساتھ تھیں، اب نئے حکمران کی پالیسیاں اس کے ساتھ ہوں گی۔ اب پچھلی پالیسیاں زیر بحث بھی نہیں ہوں گی اور وہ نافذ بھی نہیں ہوں گی سوسائٹی کے اوپر۔ امامت کا کام فرد کی حیثیت سے کیا جانے والا کام نہیں ہے۔ امامت، اب انہی لفظوں میں شاید بہتر ترجمانی ہو سکے، امامت ایک ٹیم ورک ہے۔ نبی چلا جائے، پچھلی شریعت ختم، نیا نبی، نئی شریعت، لیکن امامت میں ایک امام کے کیے ہوئے کام کے بعد دوسرے امام کا کام اس کے کام میں اضافہ ہے، اس کو ختم نہیں کرتا۔ یہ ایک جماعت ہے جو مجموعی طور پر کسی ایک نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ جیسے آپ ٹیم کے دوران دیکھتے ہیں کھلاڑی میدان میں اتر رہے، شاید کرکٹ کی مثال زیادہ آسانی سے صورتحال کی وضاحت کر سکے کہ کرکٹ کے میدان میں تقریباً ہر کھلاڑی کا طرز عمل دوسرے سے مختلف نظر آ رہا ہے۔ ایک ہی ٹیم کے کھلاڑی ہیں، کچھ دیر تک میدان میں اتر کر بیٹنگ کر رہے ہیں، اس بیٹنگ میں بھی ایک وقت میں ایک ہی کھلاڑی بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اپنی باری کے انتظار میں دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے، اس کی باری آتی ہے تو پہلا والا خاموش ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک کے آؤٹ ہونے کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور جب یہ ساری اننگ ختم ہوتی ہے تو اب ان کا سب کا عمل بالکل بدل گیا۔ پہلے بلے سے بال کو روک رہے تھے، اب اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑے گا، اور پھر اس عمل کے دوران بھی ایک شخص گیند پھینک رہا ہے، اپنے سے جدا کر رہا ہے، باقی جتنی ٹیم ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس گرے ہوئے گیند کو اٹھا لے۔ بظاہر متضاد عمل ہے، ایک کا گیند کو پھینکنا ایک عمل ہے، دوسرے کا گیند اٹھانا دوسرا عمل ہے۔ یہ سارے عمل الگ الگ ہیں، فیلڈر کا کام الگ ہے، وکٹ کیپر اپنے طور پر کام کر رہا ہے، بالر اپنے طور پہ کام کر رہا ہے، بیٹنگ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، تمام افراد الگ الگ کام کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک نتیجے کا تعلق ہے ان سب کی اجتماعی کارکردگی کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکلے گا۔ یہ نہیں کہ ایک کھلاڑی نے اگر بہت زیادہ رنز بنا لیے ہیں یا ایک کھلاڑی نے کم رنز بنائے ہیں تو نتیجے سے صرف زیادہ والے کا تعلق ہے، کم والے کا تعلق نہیں، جو نتیجہ ہوگا کامیابی کی صورت میں ہو یا ناکامی کی صورت میں ہو، سب کی اجتماعی کوششوں کے مجموعے کی صورت میں ہوگا۔ اب کسی فرد کا صرف یہ عمل دیکھنا کہ اس نے بیٹنگ میں کیا کیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس وقت ٹیم کی مجموعی ضرورت کیا تھی، اگر دیکھا جائے گا تو وہ صحیح تجزیہ نہیں ہوگا۔
بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ٹیم کی ضرورت کیا تھی، میچ اس وقت کیا تقاضا کر رہا تھا، اور اس تقاضے کو کسی نے کیسے پورا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت کم کھیلا ہو لیکن میچ کے فیصلہ کن بنانے میں اس کا کردار بھرپور طور پیدا ہوا ہو۔ تو جب کبھی امامت کے موضوع پہ بات کریں، یہ نبوت کے انسٹیٹیوشن سے الگ انسٹیٹیوشن ہے۔ نبوت کا کام اپنی اپنی شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، پچھلی شریعت کو ختم کر کے نئی شریعت سے دنیا کو متعارف کرانا تھا، اور اس متعارف کرانے کی صورت یہ ہے کہ اب پچھلی نبوت کا نام لینا بھی، یعنی اس حوالے سے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اس کو اپنایا جائے، وہ جائز نہیں ہوگا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک دن حضرت عمر تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے توریت کی کچھ عبارت ہاتھ آ گئی ہے، تو کہیے آپ کو توریت سناؤں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھے بغیر کہ حضور کا رد عمل کیا ہے، انہوں نے تازہ علم حاصل کیا تھا، اس کو بڑی تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا، وہ الفاظ ادا کرنے شروع کر دیے۔ حضرت ابو بکر تشریف فرما تھے، ان کی نگاہیں چہرہ رسالت پہ پڑیں، بخاری شریف کی روایت ہے، تو دیکھا کہ حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے اشارہ کیا کہ کیا کر رہے ہو، حضور کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے۔ تو انہوں نے چونک کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، میں تو توریت پڑھ رہا ہوں، حضرت موسیٰ کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت حضرت موسیٰ دنیا میں آ جائیں، اگر حضرت موسیٰ دنیا میں آ جائیں اور میری نبوت کا اقرار نہ کریں تو اللہ ان سے ان کی نبوت چھین لے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ کے لیے بھی واجب ہے کہ جب نئی شریعت آ گئی ہے اس شریعت کی پابندی کریں۔ اب اپنی شریعت کی بات وہ بھی نہیں کر سکتے جو صاحب شریعت تھے۔ یہ سلسلہ نبوت میں تو کہا جا سکتا ہے، امامت کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہی ہے جو میرے بزرگوں نے کہا تھا، اور یہی ہے جو میری نسل کہے گی۔ یہاں پر ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق ہے، ایک دوسرے کے کو رد کرنا نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر اللہ نے یہ جو انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے امامت کا، اس کو دنیا میں ایک ٹیم کے طور پہ بھیجا ہے۔ تو جب کبھی ان کا جائزہ لیجئے، جب کبھی ان پہ بات کیجئے، تو بظاہر عمل مختلف نظر آئیں، جیسے کھیل کے میدان میں عمل مختلف تھے، بظاہر مختلف سمتوں میں عمل نظر آئیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ نتیجے کے حصول میں اس عمل نے کیا کام کیا ہے۔ اب امام حسن سلو کرتے نظر آئیں، امام حسین تلوار چلاتے نظر آئیں، اس کو تضاد نہ سمجھیے، یہ دیکھیے کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہے کہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک بنیادی مسئلہ یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ ہم جب کبھی بھی امامت پہ گفتگو کرتے ہیں تو ایک ٹیم کی حیثیت سے کرتے ہیں، اور پھر اسی کا ذیلی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ کسی عمل کا قدر و قیمت کا فیصلہ صرف اس عمل کو سامنے رکھ کر نہیں کیا جائے گا کہ کسی نے جو کام کیا ہے وہ کام کتنا بڑا تھا، اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو مجموعی نظام ہے جس کے حصول کے لیے ٹیم میدان میں اتری ہے، وہ مقاصد کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ شخصیتیں دنیا میں آئی ہیں، اس مقصد کے حصول میں وہ کام کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، کتنا اس نے اضافہ کیا ہے، تب فیصلہ ہوگا کہ اس کا قدر و قیمت کیا ہے۔ کسی بھی امام کی شخصیت کو آپ اس دھارے سے الگ کر کے، اس نظام سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، اس کے عمل کو اور اس کے عمل کی قدر و قیمت کو اس حوالے سے دیکھیے کہ اس نظام کو حاصل کرنے میں اس نے کیا کام کیا ہے جس نظام کے حصول کے لیے یہ ٹیم میدان میں اتری ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ یہ ذات رسالت کی ٹیم ہے جس کے ذریعے سے باطل کے خلاف ایک مارکہ آرائی ہو رہی ہے، اور جو مقاصد حیات رسول ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ مقاصد کوئی اور مقاصد نہیں ہیں، یہ وہی مقاصد ہیں جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس نسل انسانی کو جو دنیا میں خلافت عرضی کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، اس خلافت عرضی کو حاصل کرنے کا مقام، یا دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہوں کہ نگاہ رسالت میں فرد کی اصلاح نہیں ہے۔ ذات پیغمبر کسی فرد واحد کی اصلاح کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ ایک ایسے معاشرے کے، ایک ایسے سوسائٹی کے قیام کے لیے آئے ہیں جس کا ہر فرد اصلاح یافتہ ہو۔
یہ ایک آدمی کی اصلاح کا مسئلہ نہیں ہے، یہ افراد کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جب بھی بات کی ہے وہ انسانیت کی اجتماعیت کی بات کی ہے، پورے جماعت انسانی کو ایک قوم، ایک فرد واحد سمجھتے ہوئے، ایک امت قرار دیتے ہوئے یہ چاہا ہے کہ یہ امت اصلاح یافتہ ہو جائے۔ اگر کبھی فلاح کی بات ہوتی ہے تو قد افلح المومنون، تمام مومن فلاح پا گئے۔ یہ تمام مومن کی فلاح کے لیے پیغام آیا ہے، چند افراد کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغام نہیں آیا۔ اس لیے اس کا خطاب بظاہر تو فرد سے ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے یہ کرو یا نہ کرو تو گفتگو فرد سے ہو رہی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ ایک ایسی جماعت کا پیدا ہو جانا جس میں وہ کچھ کیا جائے جو خدا اور اس کا رسول چاہتا ہے، اور وہ کچھ نہ کیا جائے جس سے خدا اور رسول روکتا ہے۔ ایسے معاشرے کا قیام، اب اس معاشرے کے قیام کے لیے ہر امام آ کر کنٹریبیوٹ کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہوتے ہوتے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خاتم الانبیاء نے، جو نبیوں کا آخری نبی ہے، اس نے آ کر اس راستے کو مکمل طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا جس پہ چل کر انسان فلاح یافتہ سوسائٹی بنا سکتا ہے، ایک ایسا معاشرہ کریٹ کر سکتا ہے جس میں ہر شخص خیر کے راستے پہ چل رہا ہو۔ ان کا کام راستے کو بتا دینا، راستے کو دکھا دینا تھا۔ اس کے بعد نظام امامت جو ہے، جو یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، یہ انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ رسول نے جو راستہ بتایا ہے اب امت کو اس راستے پہ چلایا جائے۔ یہ کام امامت کا کام ہے۔ بظاہر یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر وہی سب کام جو نبوت کے تھے وہی کام امامت کو کرنے تھے تو پھر نام بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبوت جاری رہتی۔ یہ کیوں کہ ختم نبوت ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے اسی کام کو زندہ رکھتے ہوئے اور امام کو اس جگہ پہ متعین کر دیا، یا یہ سمجھ لیا کہ امام اس کام کو کر رہے ہیں۔ یہ تو گویا اس نبوت کا صرف نام بدلا ہے، ورنہ کام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ نہیں جناب والا، نام بدلا ہے تو اس کے ساتھ کام بھی بدلا ہے۔ بنیادی کام نبی کا بھی ہدایت دینا ہے اور امام کا کام بھی ہدایت دینا ہے، لیکن نبی کا کام ہدایت کی وہ صورت ہے کہ جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے جس پہ چل کر تم نجات پا سکتے ہو، جس پر چل کر تم وہ مقصد حاصل کر سکتے ہو جس کے لیے اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ امام کا کام وہ راستہ بتانا نہیں ہے، اس کا کام وہ راستہ بتانا نہیں ہے، بلکہ اس پر راستے پر چلانے کا کام امام کرے گا۔ یوں سمجھیے کہ جہاں تک تھیوری کا تعلق تھا وہ بتانا رسالت کا کام تھا، نبوت کا کام تھا، اور اس تھیوری پہ عمل درآمد کرنا امامت کا کام تھا۔ یا اور زیادہ واضح لفظوں میں کہوں کہ جو امامت سے پہلے کا ادارہ ہے وہ امامت میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے۔ نبی وہ ہے جو خبریں دیتا ہے، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ اور یہ خبر دینے والا کون سی خبریں؟ وہ خبریں کہ جو انسان اپنی تمام تر علمی قابلیت کے باوجود ان خبروں تک براہ راست نہ پہنچ سکے۔ عالم بالا کی خبریں، دوسری دنیا کی خبریں، انسان کتنی ہی تحقیق و جستجو کرے لیکن وہ جنت کو نہیں تلاش کر سکتا، وہ دوزخ سے واقف نہیں ہو سکتا، اسے پل صراط کا پتہ نہیں چل سکتا، اسے حشر اور میدان حشر کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ سب وہ خبریں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے کردار سازی سے تو ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب خیر کو اپناتا ہے تو کسی جنت کے حصول کے لیے اپناتا ہے نا، برائی سے بچتا ہے تو کسی دوزخ سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اگر دوزخ کا علم ہی نہ ہو، جنت کا علم ہی نہ ہو تو وہ خیر کیوں اپنائے گا، شر سے کیوں بچے گا؟ یہ خیر و شر کا جو علم عطا کیا گیا، یہ جنت و دوزخ کا جو علم عطا کیا گیا، اس لیے کہ کردار انسانی کی تعمیر میں یہ علم بڑا بنیادی تھا۔ تو نبی کا کام ہے کہ وہ خبریں عالم بالا کی کہ جو انسان کو انسان بنانے کے لیے درکار ہیں وہ خبریں پہنچاتا رہے۔ چنانچہ انبیاء وہ خبریں پہنچاتے رہے۔ جتنی اس دنیا کی خبریں انسان کی بہتری کے لیے درکار تھیں، اگر وہ سب خبریں آ جائیں تو اب نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب وہ تمام بیسک باتیں معلوم ہو جائیں کہ جو انسان کی کردار سازی کے لیے درکار ہیں، وہ تمام منزلوں کا پتہ چل جائے جس پہ انسان کو جانا ہے، اور ان تمام مقامات کا پتہ چل جائے جن سے انسان کو بچنا ہے، تو اب کوئی خبر باقی نہیں ہے جو انسان کی ضرورت ہو۔ یقیناً عالم بالا میں بہت سی باتیں ہوں گی
جو ابھی ہمارے علم سے باہر ہیں، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری ذات سے. جتنا ہماری ذات سے تعلق ہے وہ جب بتا دیا جائے تو اب نبی کی ضرورت نہیں. رسول جو آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ رسول یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ جو خبریں تم تک پہنچی ہیں، ان خبروں میں کس طرح سے ان جگہوں رستوں سے بچا جا سکتا ہے کہ جن رستوں کے اوپر چل کر تم اس مقام پہ پہنچو گے جس کو جہنم کہتے ہیں، اور ان رستوں کا پتہ کیا ہے کہ جس پہ چل کر تم جنت پہنچو گے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، یا یوں کہیے کہ قوانین جو ہوتے ہیں وہ بتانے کے لیے نبی آتا ہے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. تو شریعت کا پہنچا دینا گویا رسول کا کام ہے. اب اگر سارے قوانین آ گئے ہوں کہ جو انسانوں تک پہنچ جائیں، تمام وہ قانون کہ جو انسان کو جنت تک پہنچا سکیں اور جہنم سے روک سکیں، تو جب وہ سارے قانون آ جائیں، کوئی قانون باقی نہ بچے، تو اب رسول کی ضرورت نہیں رہتی. ختم نبوت کا مطلب ہے کہ اب کوئی خبر ایسی باقی نہیں رہ گئی جو انسان کو ہدایت کے لیے ملنی چاہیے تھی، وہ مل گئی. ختم رسالت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قانون باقی نہیں رہا جس کے اوپر عمل کرنا ہو انسان کو وہ پہنچایا جائے. اب یہ دونوں کام تو ہو گئے، جو وہاں سے آنا تھا وہ تو آ چکا. اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ اس انسان کو اس راستے پہ چل کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل بنانا ہے. تو وہاں سے جتنا کچھ آنا تھا وہ نبی و رسول لا رہے تھے. یہاں سے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل بنانا، یہ امامت کے ادارے کا کام ہے. اور اسی لیے آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جب رسول کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول. جب نبی کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے نبی اللہ. لیکن جب امام کی بات ہوتی ہے تو امام اللہ نہیں ہوتا. حضرت داؤد سے خطاب ہوا تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں لوگوں پر امام بنایا، خلیفہ بنایا ہے. حضرت ابراہیم کی بات ہوئی تو جعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. نبی اور رسول خدا کا ہوتا ہے، امام لوگوں کا ہوتا ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کے دن ہم جب تمہیں بلائیں گے تو نبی کے ساتھ نہیں بلائیں گے، رسول کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. ان کو پیش کرنا بارگاہ اعزدی میں، اس قابل بنانا کہ پروردگارہ تو نے اسی لیے بھیجا تھا نا، دیکھیے انسان اس قابل ہیں کہ تیرے حضور میں پیش کیے جا سکیں. یہ پیش کرنے کا کام امام سر انجام دے گا. تو گویا امامت کا یہ کردار ہے. تو جب امامت کا یہ کردار ہے، اسے قانون نہیں دینا. قانون دینے کے لیے فرد واحد درکار تھا. اسے خبریں نہیں سنانی، خبریں دینے کے لیے فرد واحد درکار تھا. لیکن پورے انسانی معاشرے کو رسول کی ذات گرامی سے لے کے قیامت تک تمام انسان جو آنے والے ہیں ان سب کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں ایک ایسا ہادی چاہیے تھا کہ جو اسے منزل تک پہنچا سکے. اس لیے ان کا کام ٹیم ورک ہے اور نبی کا کام انفرادی ہے، فرد کا کام ہے. یا زیادہ سے زیادہ اگر اس ٹیم سے تعلق ہے تو اس ٹیم کے کپتان کی حیثیت نبی کی ہے. قائد رہنما جو ہے وہ نبی ہے، جو تمام قانون اور ضابطے وہ بتاتا ہے، عمل امام کرواتا ہے. تو اب امامت کے کردار کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ مشن کیا ہے جس کے لیے یہ ٹیم مقرر ہوئی ہے. تو جناب والا میں عرض کروں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ واحد ہستی ہے کہ جہاں ایک طرف وہ نبوت کا اختتام ان کی ذات پہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ٹرانزیشنل پیریڈ کہ جس میں نبوت اپنے چارج کو امامت کی طرف منتقل کر رہی ہے، اس دور کا بھی تعلق حضور کی ذات سے ہے. چنانچہ حضور کی ذات میں یہ دونوں پہلو جمع ہو جائیں گے، وہاں نبوت بھی ہوگی اور امامت بھی ہوگی. اس سے پہلے حضرت ابراہیم کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امام بنائے گئے ہیں. اس کے پہلے کسی اور نبی کے ساتھ امام کا لفظ استعمال نہیں ہوا. صرف نبوت کا مرتبہ ملنے کے بعد حضرت ابراہیم کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ کو امامت کا اعزاز بھی دیا جا رہا ہے، وہ بھی بڑے مراحل سے گزر کر. فَاتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، پہلے
امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ, اللہ نے ابراہیم کا کئی کلمات سے امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ, اور جب وہ اس امتحان میں پوری طرح کامیاب ہو گیا, یعنی اس سے پہلے کے امتحانات اگر انبیاء کے ہوتے رہے ہیں تو ہمارے یہاں بھی کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے نا کہ 40% نمبر لے گا تو پاس ہو جائے گا, 33% نمبر لے گا تو پاس ہو جائے گا, 50% نمبر لے گا تو پاس ہو جائے گا. لیکن امامت کے امتحان میں جو رزلٹ سنایا گیا تو اس وقت سنایا گیا, کامیابی کی خبر اس وقت دی گئی فَأَتَمَّهُنَّ, جب مکمل طور پر تمام کر دیا اس امتحان کو, مکمل طور پہ کامیاب ہو گیا. یعنی بس اب یہ فرق ہے نبوت اور امامت کا, کہ نبوت میں اس بات کی گنجائش تھی کہ کسی جگہ گناہ تو نہیں, خطا تو نہیں, لیکن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ترک اولا. ترک اولا کیا ہے؟ یہ اصطلاح اکثر کانوں سے مانوس ہوگی, لیکن اس کا مفہوم کیا ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے, ترک اولا کرتے ہیں. وہ ترک اولا کیا چیز ہے؟ ترک اولا یہ ہے کہ دو آپشن آپ کے سامنے ہیں اور یہ دونوں آپشن خیر کے آپشن ہیں, دونوں اچھائی کے راستے ہیں. مجھے یہاں سے اگر اس مقام پہ جانا ہے جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں تو ممکن ہے ایک سے زیادہ راستے ہوں. اس کے اندر بہترین راستے کا اختیار کیا جائے تو یہ اولا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ راستہ اختیار کیا جائے جو ہر اعتبار سے, جس پہ ٹریفک بھی کم ہو, ڈسٹنس بھی کم ہو, راستے میں کسی قسم کی ہیزرٹس نہ ہو. ایسے راستے کو انتخاب کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا بہترین راستے کا انتخاب. لیکن اگر اس بہترین راستے کی موجودگی میں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا جو مقابلتاً ذرا طویل ہے, یا جس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ وہاں امکان ہے کہ یہاں ٹریفک کا ہجوم بہت زیادہ ہوگا, کہیں ٹریفک بلاک ملا, تو دنیا کہے گی کہ انہوں نے بہترین راستے کو چھوڑ کر کمتر راستہ اختیار کیا. یہ ہے ترک اولا. اولا وہ تھا یعنی جو سپیریئر موسٹ تھا, اس کے لیے لفظ اولا استعمال ہوگا عربی میں. تو جو بیسٹ تھا اس کو ترک کر کے بیٹر کو انتخاب کر لینا, اس سے کمتر کو انتخاب کر لینا. یہ کمتر کا انتخاب گناہ نہیں ہے, خطا نہیں ہے, اسی منزل پہ پہنچیں گے جہاں جانا ہے. لیکن یہ کہ جس مقام عظمت پر نبی فائز ہے اس سے ہم توقع کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی کہ میں اجنبی ہوتے ہوئے اس شہر میں ہو سکتا ہے کسی ایسے راستے کو اختیار کر لوں کہ جو طولانی بھی ہو, جس میں دشواریاں بھی ہوں. لوگ کہیں گے ان کو پتہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا, یا وہ راستہ اختیار کیا جس میں دیر لگی. لیکن کوئی شخصیت یہاں پہ رہتی ہو, رات دن انہی راستوں سے گزرتی ہو, وہ اگر ایسا راستہ اختیار کرے تو دنیا کہے گی تمہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ ٹریفک ہوتی ہے. جی, یہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ جو اس شہر سے پوری طرح آگاہ ہے, جو یہاں سے پوری طرح واقف ہے, اس سے ہم توقع نہیں کرتے کہ وہ بہترین کو چھوڑ کر کمتر کا انتخاب کرے گا. یہی پوزیشن ہے نبی کی کہ وہ جس مقام عظمت پہ فائز ہے وہاں پر اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بہترین کو جانتے ہوئے اس کو چھوڑ دے گا اور کمتر کو اختیار کرے گا. یہ وہ عمل ہے جو انبیاء سر انجام دے دیتے ہیں. یہ نبوت کے نفی نہیں ہے, عصمت کی نفی نہیں ہے. نبی معصوم ہے, لیکن کبھی کبھی کوئی نبی بہترین کو چھوڑ کر اس سے کمتر کا انتخاب کر لیتا ہے, اور چونکہ وہ مقام نبوت پہ فائز ہے اس سے توقع نہیں کی جاتی کہ تم انہیں اور انسان کریں تو کوئی بات نہیں, اگر اور انسان کریں گے تو یہ گناہ نہیں شمار ہوگا بلکہ ان کا منزل پہ پہنچنا شمار ہوگا. تم سے توقع نہیں کی جاتی کہ بہترین کو چھوڑ کے تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا. یہ ترک اولا انبیاء کی عصمت پر اثر انداز نہیں ہوتا. گناہ نہیں ہے نا, خطا نہیں ہے, اس لیے نبی معصوم ہی شمار کیا جائے گا. ترک اولا نبوت کے حد تک قابل اجازت ہے, لیکن جہاں حدود امامت شروع ہوئیں فَأَتَمَّهُنَّ, ذرہ برابر بھی صراط مستقیم سے ہٹنا تو دور کی بات ہے, ترک اولا کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ورنہ عصمت میں کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی عصمت کم ہے اس کی عصمت زیادہ ہے. وہ یہی ایک پیمانہ ہے کہ وہاں تک عصمت کے اندر ترک اولا کی اجازت ہے, یہاں ترک اولا کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بہرطور یہ امامت کا منصب اس وقت عطا ہوا حضرت ابراہیم کو کہ نبوت پہلے سے موجود تھی, خلت کا لباس پہنے ہوئے تھے, خلیل اللہ تھے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا امتحان لیا. نبوت دی تھی تو نبوت بھی صلاحیت کی بنیاد پر ہی دی تھی, لیکن اس صلاحیت کو پروردگار عالم نے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی.
نبوت کے لیے کسی امتحان کی ضرورت نہیں تھی، صرف اپنے علم کو کافی سمجھا، اسے نبی قرار دے دیا۔ لیکن امامت کے لیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، یہ امتحان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پروردگارہ یہاں بھی علم سے کام لیتا اور ان کو منصب امامت عطا کر دیتا کہ جو تیرے علم کے اندر اس منصب کے اہل ہیں، جیسے تو نے نبوت عطا کی، جیسے رسالت عطا کی، تو اس وقت اللہ جواب دے گا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی اور رسول بنانا ہے تو مجھے اپنا پیغام بھیجنا ہے، یہ دیکھنا میرا کام ہے کہ کون میرے پیغام کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ مجھے دیکھنا ہے۔ لیکن جب امامت سونپی جا رہی ہے تو امام ہوگا تمہارا مطمئن ہونا ضروری ہے کہ یہ ہمارا امام ہے۔ اس وقت اللہ کا اطمینان کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا اطمینان ہونا ضروری ہے کہ تم جانو کہ ہاں یہ ایسی صلاحیتیں رکھتا ہے کہ اگر ہم پر یہ صورتحال پیدا ہوتی تو ہم اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ یہ صرف تمہیں بتانے کے لیے کہ جس کو تمہارا امام بنایا گیا ہے وہ تمام تر وہ خوبیاں رکھتا ہے جو امامت کے لیے کسی شخصیت میں درکار ہیں، اس لیے ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، اور وہ امتحان تمہارے سامنے ہوتا ہے، تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا اور کتنا شخصیت کے اعتبار سے صاحب کمال ہے۔ تو امامت کا امتحان ہوتا ہے، نبوت کا امتحان نہیں ہوتا۔ اور یہ امتحان، یہ بالکل یہ مسئلہ بھی ذہنوں میں بعض اوقات آتا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم سب کی حالت سے واقف ہے، اور وہ سورہ بقرہ میں ایک لمبا چوڑا اعلان کرتا ہے کہ وہ جس میں کہا گیا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کاہے سے امتحان لیں گے؟ کسی ایک چیز سے امتحان لے سکتے ہیں، اس میں خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، جان کا نقصان بھی ہے، مال کا نقصان بھی ہے، اور زندگی کا پھل یعنی اولاد کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک امتحان میں تمہیں مبتلا کریں گے۔ تو پروردگارہ تو خالق بھی ہے، تو ظاہر و باطن سے واقف بھی ہے، تجھے معلوم ہے کہ ہماری صلاحیت کتنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں صابر کون کتنا ہے، تو تجھے ہمارے پیمانہ صبر کی تمام صلاحیت کا پورا علم ہے، تو کیوں امتحان لے رہا ہے؟ امتحان ہم تو لیتے ہیں اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ دوست ہے، رات دن ساتھ رہتا ہے، وفاداری کے وعدے کرتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں کہ یہ دوست قابل اعتماد ہے کہ نہیں، تو کوئی مشکل اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس میں مدد کرتا ہے کہ نہیں، جی یہ جاننے کے لیے کہ یہ دوست ہے کہ نہیں۔ کسی کے دعوی بہادری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسی مشکل میں ڈالا جائے کہ جہاں دیکھیں کہ یہ شجاعت کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ کسی مسائل کو حل کرنے والے صاحب علم کے سامنے پیچیدہ مسئلہ رکھا جائے کہ اگر اس کا جواب دے سکتا ہے کہ نہیں۔ ہم امتحان لیتے ہیں حقیقت کو جاننے کے لیے۔ پروردگارہ تو حقیقت سے واقف ہے، تو کیوں امتحان لیتا ہے؟ اللہ کیوں امتحان لیتا ہے؟ تو اللہ کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھو تم بھی بعض اوقات جانتے ہوئے امتحان لیتے ہو۔ امتحان کی ضرورت کہاں کہاں پیش آتی ہے؟ دو صورتیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ عرض کر سکتا ہوں کہ کسی جوہری کے پاس یا کسی یہ سونے کا جو کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس کسی مجبوری کی حالت میں گھر کا کوئی زیور لے جا کے میں نے چاہا کہ اس کو فروخت کر دیا جائے۔ اب وہ رات دن یہی کام کرتا ہے، سونے کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ سونا ناقص ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ لیکن اگر وہ کہہ دے کہ جی سونا ناقص ہے تو ہم کہیں گے کہ صرف قیمت کم دینے کے لیے باتیں کر رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ یوں کہہ دے، وہ باقاعدہ کوئی پیمانہ استعمال کرے گا، کسوٹی استعمال کرے گا اور اس پہ پرکھ کے دکھائے گا، دیکھیے اصلی سونے کی یہ لائن ہے اور یہ آپ کے سونے کی یہ لائن ہے، یہ ڈفرنس بتا رہی کہ آپ کا سونا ناقص ہے۔ اب اگر وہ قیمت کم دے تو مجھے اعتراض کا حق نہیں ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ میرے پاس جو مال تھا وہ ناقص تھا، تو اب وہ اس کے حساب سے اگر قیمت کم لگاتا ہے تو میں اعتراض نہیں کر سکتا، مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ اچھا اگر کسی دن میں خریدنے پہنچا، اب اس نے تعریف کرنی شروع کی کہ میرے پاس بڑا کھرا سونا ہے، ظاہر اس کا سونا ہے، وہ جانتا ہے کیسا ہے، لیکن میں لیتے ہوئے اس کے اوپر اس پشو پیش میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ یہ زبانی کہہ رہا ہے، اللہ جانے ہے بھی کھرا کہ نہیں کھرا ہے، تو اب وہ پھر کسوٹی نکالے گا، پھر پرکھ کے دکھائے گا کہ دیکھو اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اب اس نقص کے بعد جو قیمت وہ مانگے گا میں منہ مانگی قیمت دوں گا۔
اب اگر وہ کبھی کسی نعمت سے ہمیں محروم رکھنا چاہے اور ہمارا امتحان لے کے یہ بتائے کہ دیکھو تمہاری حقیقت یہ ہے، اس مشکل کے اندر تم نے یہاں پہ آ کے ہمت تمہاری جواب دے گئی، تو اب ہم سے انعام کی توقع نہ کرو۔ اور اگر کسی کو انعام دینے پہ آئے تو پہلے یہ دکھائے کہ دیکھو یہ کس اعتبار سے تم سے مختلف ہے، اور جس کو جتنا بڑا انعام دینا ہے اسی اعتبار سے اس کا امتحان بڑھتا جائے گا۔ مثلا فرض کیجئے کہ کسی کو شجاعت کا امتحان دینا ہے، کسی کو شجاعت کا انعام دینا ہے کہ یہ شجاع ترین آدمی ہے، یہ بڑا بہادر شخص ہے، اس کے بہادری کا یہ صلہ دیا جائے، تو اب ضرورت یہ ہے کہ زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا آئے کہ جس کے اندر بڑے بڑے صاحبان ہمت میدان چھوڑ کے چلے جائیں۔ احد کا معرکہ ہو، بدر کا معرکہ ہو یا کوئی اور جنگ ہو، جیسے جیسے جنگ شدت اختیار کرتی جائے گی، اپنی اپنی ہمت کے مطابق جو جہاں تک ساتھ دے سکتا تھا ساتھ دیتا رہا۔ اگر میدان میں دو فرد بھی باقی رہ گئے اور ان میں سے ایک کم ہے اور ایک زیادہ ہے شجاعت کے اعتبار سے، تو اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ نصاب امتحان کو اور سخت کرے۔ اور جب فرد واحد میدان میں جمع رہ جائے، صرف ایک فرد میدان میں رہے، تو اب کسی کو اعتراض کا حق نہیں اگر اللہ کا کوئی نمائندہ عالم بالا سے آواز دے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بتایا جا سکے اللہ جب امتحان لیتا ہے تو امامت کا امتحان اس لیے کہ امام آپ کا امام ہوگا، اس کو امام آپ مانیں گے، تو ماننے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ امتحانات جن سے یہ گزرا ہے کیا آپ میں کسی میں ہمت ہے کہ وہ امتحان دے سکیں۔ اس کے امتحان کی عظمتوں نے بتایا کہ وہ کس عظمت کا حامل ہے۔ اس لیے امامت کا امتحان ہے، نبوت اور رسالت کا امتحان نہیں ہے، ان کو امتحان سے نہیں گزارا جاتا۔ بہر طور سامعین محترم، یہ امامت کی جو ٹیم رسول اللہ کو ملی ہے یہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، چونکہ رسول اس پیریڈ کی شخصیت ہیں کہ جہاں رسالت کا انسٹیٹیوشن بند ہو رہا ہے، امامت کا ادارہ شروع ہو رہا ہے۔ رسالت کے انسٹیٹیوشن کا تعلق تھا آ کے تھیوری بتا دینا کہ دیکھو یہ ہے وہ طریقہ جس سے تم وہ منزل حاصل کر سکتے ہو، لیکن امامت کا کام یہ ہے کہ اس ادارے کو دنیا کے سامنے قائم کرے، وہ معاشرے کو اس مقام پہ لے کے آئے کہ جہاں معاشرہ اجتماعی طور پر اس منزل تک پہنچ سکے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ رسول کا کام تھا یہ بتا دے کہ معراج پر کیسے جاتے ہیں، وہ خود معراج پہ جا کے بتائے کہ دیکھو یہ ہے تمہاری آخری منزل، یہ قاب قوسین کا جو مقام میں نے حاصل کیا یہ انسانیت کی منزل ہے، یہاں تک تم پہنچ سکتے ہو، امکان بتایا گیا ہے۔ اب رسول کا خود مقام قاب قوسین تک پہنچ جانا نبوت کی معراج ہے۔ امامت کی معراج قاب قوسین تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ ہم کو قاب قوسین تک پہنچانا ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں تاکہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ حضور گئے تھے، جنت دوزخ دیکھی تھی، ابھی نہ جنت آباد تھے نہ دوزخ آباد ہے۔ قیامت میں حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن روایات دیکھ لیجئے کہ جب حضور گئے تو جنت میں کچھ لوگوں کو دیکھا، بتایا گیا یہ فلاں کا مقام ہے، یہ فلاں کا منصب ہے۔ دوزخ میں کچھ لوگوں کو عذاب پاتے دیکھا، پوچھا یہ کیا بات ہے، بتایا گیا کہ یہ فلاں جرم ہے، اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہی سب تفصیلات بتائی گئیں۔ ابھی نہ کوئی جنت میں گیا ہے نہ کوئی دوزخ میں گیا ہے، لیکن حضور نے وہ کیفیت دیکھ لی، یعنی وہ مقام کہ جو کل ملے گا وہ رسول نے آج دیکھ لیا۔ اب اس کے کیا کیا پہلو ہیں، اس وقت وہ معراج پڑھنا مقصد نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ جنت دوزخ دیکھ لینا یہ رسول کی معراج تھی۔ معراج پہ گئے تو یہی دیکھا نا۔ اب وہ جس کا کام امامت کرنا ہے، کربلا کے میدان میں اپنے انصار کا پورا امتحان لینے کے بعد جب وہ سارے امتحان میں کامیاب ہوئے تو کہا آؤ حبیب تمہیں دکھاؤں تمہارا جنت میں کون سا مقام ہے، مسلم آؤ تمہیں دکھاؤں جنت میں تمہارا کون سا مقام ہے۔ رسول نے جا کے راستہ بتایا تھا، امام نے پہنچا کے بتایا یوں پہنچنا ہے۔ تو اب
یہ جو دور تھا حضور کا، اس میں رسول کو ایک طرف پیغام کو اپنی انتہا تک پہنچانا ہے، خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد نہ نبی کی ضرورت ہوگی نہ رسول کی صورت ہے، اور دوسری طرف اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد بھی رکھنی ہے جس میں افراد کو لے کے جانا ہے۔ تو یہ دنیا کا واحد پیغمبر ہے، 1,24,000 میں واحد پیغمبر ہے جو دنیا میں تنہا نہیں آیا بلکہ اپنے ساتھ 4 اور معصومین کو لے کے آیا ہے۔ کسی ایک دور میں 5 معصومین کی یہ ایک ٹیم نہیں دنیا میں موجود رہی، اور یہ 5 معصومین جو ہیں، یہ 5 معصومین 5 افراد نہیں ہیں، یہ مل کر ایک معاشرہ ہیں۔ یہ انسانیت کا وہ آئیڈیل معاشرہ ہے جس تک انسان کو پہنچنا ہے۔ یہ ایک کامل ترین معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ ایسا ہی کامل تھا کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو وہ افراد کی تعریف نہیں ہے، وہ شخصیتوں کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس بیت کی تعریف ہے جس سے یہ اہل تعلق رکھتے ہیں۔ اہل بیت کا ذکر ہے نا۔ اور گفتگو اور طرف نہ نکل جائے، لیکن ایک جملہ کہہ دوں۔ ایک اکثر دیکھیے یہ معاشرہ ہوتا کیا ہے، کہیں افراد جمع ہو جائیں تو سوسائٹی بن گئی، بازار میں رش ہو بے پناہ، بسوں پر بیک وقت بہت سے لوگ سوار ہوں، ٹرینیں ہوں اس پہ اس سے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں آدمی سوار ہوں، کیا یہ 1,000 آدمی جو ایک ٹرین کے اوپر بیٹھے ہیں یہ ایک سوسائٹی ہے؟ بازار کے اندر 2,000 افراد کھڑے ہوئے سودا سلوب خرید رہے ہیں، کیا یہ سوسائٹی ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے یہ سوسائٹی نہیں ہے۔ اس کی جگہ 150 آدمی کسی ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ فلاں کی سوسائٹی کی یہ صورتحال ہے۔ وہ شخص جس کے ارد گرد 4-5 دوست جمع ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے سوسائٹی اچھی ہے یا اس کی سوسائٹی بری ہے۔ یہ 5 آدمی سوسائٹی ہو گئے اور وہ 5,000 آدمی جو وہاں نظر آ رہے تھے وہ سوسائٹی نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ فرق کیا ہے؟ مسئلہ کردار کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے بالکل وہ فرق ہے کہ اینٹوں کا ڈھیر لگا دیا جائے۔ آپ کے یہاں تو اینٹوں کے مکان بنتے نہیں، ایک مکان 30,000 اینٹ سے بنتا ہے، 40,000 اینٹ سے بنتا ہے۔ ہمارے یہاں اینٹیں جو بنتی ہیں اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً ایک مکان میں ہو سکتا ہے بڑا مکان 1,00,000 اینٹیں درکار ہوں۔ 1,00,000 اینٹوں سے مکان بنتا ہے، 1,00,000 اینٹ جمع کر دیجئے، اس کو مکان نہیں کہا جائے گا۔ یہی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے کسی خاص چیز سے، وہ سیمنٹ ہو سکتی ہے، وہ مٹی کا گارا ہو سکتا ہے، اس سے ایک دوسرے سے اینٹوں سے جوڑ دی گئیں، اور ان سب نے مل کے کچھ کمروں کی شکل اختیار کر لیں۔ وہ کمرے کے جن کے اندر انسان کی وہ تمام ضروریات جو گھر سے وابستہ ہوتی ہیں وہ سب پوری ہوتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں بن گئیں، وہ سارے یونٹ اس کے اندر آ گئے جس سے گھر بنتا ہے، تو اب آپ انہی 30,000 اینٹوں کو کہہ رہے ہیں یہ گھر ہے۔ جب تک الگ الگ اینٹیں تھیں وہ گھر نہیں تھا۔ جب کسی ایک بانڈ سے آپس میں جڑ گئیں، ایک دوسرے سے مل گئیں، تو اب اس کے بعد گھر کہلانے لگا۔ یعنی گویا افراد کی تعداد کہیں کتنی بھی ہو، وہ مجمع ہے، ہجوم ہے، سوسائٹی نہیں ہے۔ سوسائٹی تب ہے جب افراد ایک دوسرے سے کسی رشتے میں جڑے ہوئے ہوں۔ جب تک وہ فرد ہیں اس وقت تک سوسائٹی نہیں ہے۔ کسی رشتے سے آپس میں جڑ گئے تو سوسائٹی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، بڑی لمبی بات ہے، اس کو میں نے 2 جملوں میں ختم کر رہا ہوں۔ وہ مرحلہ کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اس مرحلے کے اوپر اس سے پہلے فرشتوں کو ایک پتہ نہیں کیوں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے پوچھا اس چادر میں کون ہے؟ یعنی اس لیے کہ اس سے پہلے اس گھر میں روز آتے رہے ہیں، ہر فرد سے تعلق ہے، ہر ایک کو جانتے ہیں، لیکن آج نہ معلوم کیا ہے، یا تو یہ کہ نور کا اتنا اجتماع آنکھوں کو اس طرح سے چندھیا گیا تھا، یا تو یہ وجہ تھی، یا بعض اوقات ہم یہ سوال اس وقت کرتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو ویسے تو جانتے ہیں، اب یہاں مجلس میں کسی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے،
روز جو حضرات تشریف لائیں گے وہ ہوتے ہوتے شناسائی بھی پیدا ہو جائے گی. اب میں نہیں جانتا کون کس عہدے پہ کام کرتا ہے, کہاں کام کرتا ہے. اتفاق سے میں کسی جگہ جاؤں, کسی دفتر وغیرہ میں, وہاں جا کے دیکھوں کہ جو صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سے مجلس میں داد دے رہے تھے, وہاں ہر شخص اس دفتر میں ان کا احترام کر رہا ہے. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون صاحب ہیں؟ یعنی جب ہم نے نئی شان, نئے جلوے دیکھے تو تجسس ہوا کہ جس کو ہم جانتے تھے وہ تو سیدھا سا عام انسان تھا, یہ کون ہیں؟ اب فرشتوں نے آج تک نبی دیکھے ہیں, آج تک امام دیکھے ہیں, آج تک رسول دیکھے ہیں, لیکن آج جب یہ سب جمع ہوئے تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین نہ بناتا, یہ آسمان نہ بناتا, یہ چاند ستارے نہ خلق کرتا, جو کچھ کیا ان کے لیے کیا. حیران ہو کے پوچھتے ہیں پروردگار یہ ہیں کون؟ یہ عظمت کا وہ جلوہ دیکھا کہ اس کے اوپر حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے, لیکن جانتے تھے نبی کی حیثیت سے جانتے تھے, بہت سے نبی پہلے دیکھے ہیں. رسول کی حیثیت سے جانتے تھے, بہت سے رسول دیکھے ہیں. چلیے امام شامل ہوئے ہیں تو ابھی تو امامت کی منزل شروع ہی نہیں ہوئی, ابھی تو رسالت کی منزل ہے نا. تو اسے اندازہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی. یہ تو پہلی مرتبہ سنا نا, یہ نہ ابراہیم کے لیے سنا تھا, نہ موسیٰ کے لیے, نہ عیسیٰ کے لیے. اس پہ حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے. اب اس مرحلے پر اللہ تعارف کرا رہا ہے کون ہیں. دیکھیں ان میں سے ہر فرد اتنا تفصیلی تعارف رکھتا ہے کہ زندگیاں صرف ہو جائیں اس کا تعارف مکمل نہیں ہوتا. ذات رسالت کا تعارف ہو, جناب امیر المومنین کا تعارف ہو, حسنین کا تعارف ہو, خاتون جنت کا تعارف ہو, ہر ایک کی ذات ایسی ہے کہ اس کی تعریف پر کتابوں کی کتابیں لکھ دی جائیں. لیکن پروردگار عالم آج کسی کا ذکر نہیں کر رہا کہ یہ رسول ہے, یہ امام ہے, یہ نبی ہے. کہہ کیا رہا ہے؟ اس میں ایک فاطمہ ہے, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بیٹے ہیں. یہ باپ کیا ہے؟ یہ باپ کیا ہے؟ یہ بیٹے کیا ہیں؟ یہ شوہر کیا ہیں؟ رشتے ہیں نا, رشتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب فرد کی بات ہو تو اس کو ہم طٰہٰ کہیں, یاسین کہیں, مزمل کہیں, مدثر کہیں, لیکن جب جماعت کی صورت میں, جماعت نہیں سوسائٹی کی صورت میں ذکر ہو رہا ہے تو پھر ان رشتوں کا ذکر کیا جائے گا جس سے یہ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک مثالی معاشرہ ہے جو رسول نے دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ آئیڈیل سوسائٹی ہے. اس آئیڈیل سوسائٹی کو اچیو کرنا ہے اس انسان کو. یہ تو وہ ہیں نا جو وہاں سے بنے آئے ہوئے ہیں, جن کے اندر کوئی نقص نہیں, کوئی عیب نہیں. ان کو سامنے رکھا گیا, دیکھو ماڈل یہ ہے, اچیو تمہیں یہ کرنا ہے. اب اس کے بعد اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی ہے. اب انسانیت کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اچیو کریں. بھلا ہم اس مقام پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اس بلندی تک ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ارے بھائی ابتدا ہی غلط ہے, اس لیے کہ ہماری ابتدا گناہوں سے شروع ہوئی, خطاؤں سے شروع ہوئی. اگر ہم نے بہت کوشش کی زندگی میں اپنے آپ کو پاک کیا تو ہم پاک کیے ہوئے ہیں, اور ادھر وہ ہیں جو پہلے ہی سے پاک ہیں, جن کے کبھی نجاست ان کے قریب آئی ہی نہیں. تو ان کامل ہستیوں جیسے ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ کہا گیا نہیں, ان کامل ہستیوں جیسے تم ان معنوں میں تو نہیں بن سکتے کہ ان کا مقام لے لو, اس منصب تک تو نہیں جا سکتے, لیکن ان کے راستے پہ چل کر ایک سطح ایسی آ سکتی ہے کہ تمہاری سوچ میں, تمہاری فکر میں, تمہاری ذہنی حالت میں اور ان کی ذہنی حالت میں زیادہ فرق نہ رہ جائے. بڑی مشکل سی بات آ گئی, لیکن اب کیا کریں کہ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اتنی ترقی کرو, پوری انسانیت اتنی ترقی کرے کہ وہ اس مقام پہ آ جائے. یا یوں کہہ لو کہ اگر تمہیں معراج نہ ملے تو معراج کے سفر پر جاتے ہوئے تو نظر آؤ نا, مسافر تو نظر آؤ نا اس رستے کے. تو پروردگارہ وہ منظر وہ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ کہا نہیں ہے, ابھی تک تو تمہیں دکھایا گیا نا, یہ آئیڈیل ہے جو تم اچیو نہیں کر سکو گے, لیکن بہر طور یہ آئیڈیل تمہارا رہے گا. اگر آئیڈیل اچیو ہو جائے تو وہ آئیڈیل ہی نہیں ہوتا, اس لیے کہ اگر آئیڈیل اچیو ہو جائے تو آئیڈیل اچیو ہونے کے بعد اب کیا کرے انسان؟ زندگی کا نصب العین کوئی ایسا ہونا چاہیے
جو اچیو نہ ہو سکے. جب اگر اچیو ہو گیا تو پھر زندگی کا نصب العین نہیں ہے, کیونکہ جتنے دن زندگی کے باقی ہیں اس میں کیا کرے گا. اس لیے آئیڈیل ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اچیو کرتا رہے, بس اس کی طرف چلتا رہتا ہے, وہاں تک پہنچ نہیں پاتا. اسی لیے آپ کی منزل کوئی خاص مقام نہیں قرار دیا گیا, بلکہ کہا گیا دعائیں مانگو اہدنا الصراط المستقیم, پروردگارہ ہمیں راستے پہ قائم رکھ. ہم چلتے رہیں, یہ نہ ہو کہ کہیں رک جائیں, نہیں رکنا نہیں ہے, راستے پہ قائم رہنا ہے. تو گویا ہمارے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری منزل راستہ ہے, منزل کوئی مقام نہیں ہے, چلتے رہنا ہے. اس لیے کہ وہ آئیڈیل اتنے بلند ہیں کہ وہ کبھی اچیو ہو ہی نہیں سکتے. انسان چاہے عمر خضر لے کے آئے, تمنا یہی رہے گی کہ ابھی کچھ قدم اور چلیں تو شاید ان کے قریب پہنچ جائیں. اس لیے وہ آئیڈیل اچیو تو نہیں ہوگا, لیکن اس کی طرف چل سکتے ہو. اب تم سب کی سمت ادھر کیسے ہو جائے اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے. چلو ہم دنیا میں تجربہ کر کے دکھا دیتے ہیں. ایک مقام عصمت وہ ہے کہ جو ان کی عصمت ہے کہ جس کو آئیڈیل کے طور پہ تمہارے سامنے رکھا گیا ہے. ایک مقام عصمت وہ ہے کہ جہاں انسان ترقی کر کے معصوم کے قریب آ جاتا ہے. اب اس مقام سے پتہ نہیں آشنائی ہے کہ نہیں, روز سنتے ہیں آپ اس مقام کا ذکر, کم از کم ان مجالس کے طفیل. ایک لیبارٹری بنائی امام حسین نے, اس لیبارٹری میں انسانیت کے چنیدہ افراد منتخب کیے, تمام عام قبیلوں کے افراد. امام حسین السلام کی اس جماعت میں 21 قبیلے کے افراد شامل تھے, اور تینوں بر اعظموں کی اس وقت کی انسانی آبادی 3 بر اعظموں پہ تھی, ایشیا میں, افریقہ میں اور یورپ میں. ابھی انسانیت ابتدائی دور سے گزر رہی تھی. ان تینوں جگہ کے نمائندے موجود تھے. یورپ کا ایک نمائندہ ایک غلام ترکی ہے, ترک یورپ کا علاقہ ہے, اور وہاں جو اس وقت یورپی لوگ ہوتے تھے ان کو ترکی کے حوالے سے جانا جاتا تھا. تو وہ ایک ترکی غلام ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام تھا, اور اس نے بھی تو وہ چاہے ایک فرد ہے جس کا ہمیں علم ہے کہ وہ یورپ کا بھی نمائندہ اس کے اندر موجود تھا, افریقہ کے حضرات بھی تھے, حبش کے رہنے والے افراد بھی تھے, اور ایشیا کی تو خیر سارا قافلہ ہی ایشیا والوں پہ مشتمل تھا. تینوں بر اعظموں کے نمائندے, عرب کے اس وقت کے تقریباً تمام قبیلے, 21 قبیلے, یزید کی فوج میں جتنے قبیلے موجود تھے امام حسین السلام کی فوج میں وہ تمام قبیلے موجود تھے. اگر بنی اسد ادھر تھے تو بنی اسد ادھر بھی تھے, بنی اسد ادھر تھے تو بنی اسد ادھر بھی تھے, بجلی ادھر بھی تھے تو بجلی ادھر بھی تھے, سائدی ادھر بھی تھے تو سائدی ادھر بھی تھے, ہمدانی ادھر بھی تھے تو ہمدانی ادھر بھی تھے. تمام قبیلے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. اس کا ایک لازمی نتیجہ تو یہ ہے کہ آئندہ آنے والا کوئی مورخ یہ کہنے کی جسارت نہ کرے کہ یہ 2 خاندانوں یا 2 قبیلوں کی لڑائی تھی. حسین کا پورا اہتمام ہے کہ اس کو قبائلی رنگ نہ دیا جائے, اس کو لسانی رنگ نہ دیا جائے, اس کو علاقائی رنگ نہ دیا جائے. یہ جنگ انسانیت کی لڑائی ہے. تو تمام انسانیت سے انسانیت کے نمونے اکٹھے کیے, یہ نہیں دیکھا کہ ان کی نسل کیا ہے, قوم کیا ہے, قبیلہ کیا ہے. اچھا, تمام انسانیت کے نمونے جمع کر کے حسین نے ان کو ایک چھت کے نیچے, وہ چھت کپڑے کی چھت صحیح, وہ ایک خیمے کی چھت صحیح, اس کے اندر ان کو جمع کیا. اور اب ان کے سامنے کیا تفصیلات عرض کروں. انسان کے فیصلے پر 4 ایسے عوامل ہیں جو اسے اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کرنا چاہے اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے. چاہتا ہے کچھ کرے لیکن کوئی نہ کوئی پابندی ایسی ہوتی ہے جو اسے اس سے روک لیتی ہے. پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب قانون سامنے آ جائے. یہ تو آج بھی یہاں مسجد تک, یہاں تک آتے آتے آپ لوگوں نے راستے میں کئی جگہ تجربہ کیا ہوگا. اگر کہیں اس سڑک سے آئے کہ جہاں ریڈ سگنل بھی راستے میں ہوتا ہے, تو اب سگنل آ گیا, نہیں چاہتے کہ رکیں, لیکن کیا کریں, سگنل موجود ہے. جی, قانون نے وہ کچھ کرا دیا جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ قانون کا بیریئر ہے, یہ قانون کا پریشر ہے جو انسان سے وہ کچھ کرا دیتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا. اس کی ذاتی رائے کچھ اور ہوتی ہے یا ذاتی خواہش کچھ اور ہوتی ہے, لیکن اس پہ عمل نہیں کر سکتا. پھر دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اخلاقیات آ جاتی ہے. لوگ کیا کہیں گے,
یہ تو بڑا ایسا کام ہے کہ لوگ انگلی اٹھائیں گے، کہیں گے تمہیں یعنی اچھا نہیں تھا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، وہ دباؤ بعض اوقات وہ کچھ کروا دیتا ہے۔ بہت سے شادی بیاہ کا موقع آیا، ماشاءاللہ سے آپ سب تعلیم یافتہ ہیں، اور اب احساس ہوتا ہے کہ بہت سی رسمیں بڑی بیکار سی ہیں، بے معنی ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اس کے اندر، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے، لیکن اب کیا کریں، وہ لوگ کیا کہیں گے، ان کے ساتھ بھی نباہ کرنی ہے۔ چنانچہ خدا نہ کرے کوئی گھر کے اندر واقعہ ہو گیا، کوئی انتقال کر گئے، تو اب ہر چند کے جانتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا وانا کھلانے سے کوئی خاص فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ اس لیے کریں گے کہ صاحب دنیا کہے گی کمال ہے، بزرگ گھر کا مر گیا اور جناب اولاد کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ اس کے لیے کھانا ہی کھلا دیتا 2 آدمیوں کو۔ یہ وہ پریشر ہے جو سوسائٹی کی طرف سے، یہ کوئی قانون نہیں ہے لیکن معاشرہ دباؤ ڈالتا ہے، اور انسان وہ کچھ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کبھی کبھی ایک صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے جذبات آڑے آ جاتے ہیں، یعنی برا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہوں گے کہ ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ رشوت کیوں لیتے ہیں، تو کہیں گے بھائی کیا کروں، تنخواہ اتنی ہے نہیں کہ بیوی کی تمام فرمائشوں کو پورا کر سکوں یا اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھ سکوں۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں تعلیم کے اخراجات کتنے زیادہ ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ کوئی اور ذریعہ آمدنی ہو، تو سوائے رشوت کی اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یعنی دل نہیں چاہتا رشوت لینے کو، لیکن اس لیے لے رہے ہیں کہ جذبات آڑے آ رہے ہیں، ان بچوں کا مستقبل، ان کی تعلیم، ان کی خواہشات کا احترام، اس نوعیت کے جذبات وہ کچھ کروا رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے۔ اور ایک چوتھی صورت ہوتی ہے کہ یہاں سب حضرات بیٹھے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، کوئی یہاں سے چندے کی اپیل ہوئی، سب نے بڑھ بڑھ کے چندہ دینا شروع کیا، اب میری دائیں طرف سے بھی چندہ دیا جا رہا ہے، بائیں طرف سے بھی کوئی ڈونیشن ہو رہی ہے، اب وہ میری طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور میں پریشان ہوں، دل نہیں چاہتا لیکن مجبوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، یا چیک بک ہوا، ورنہ کوئی پرامس ہی کر لیا کہ اچھا بھائی میرا نام بھی لکھ لیجئے، بوقت توفیق انشاءاللہ ادا کر دوں گا۔ اس بات کی گنجائش رکھی کہ اگر سامنا نہ ہوا تو کم از کم بچ جائیں گے۔ لیکن یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حالات نے مجھے پریشرائز کیا ہے۔ یہ 4 پریشر ہیں جو انسان سے وہ کام کروا دیتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ قانون کا پریشر، اخلاق کا پریشر، جذبات کا پریشر اور حالات کا پریشر۔ یہ 4 پریشر ہیں جو انسان سے وہ کچھ کروا دیتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ واضح ہو گئی نا بات؟ اب ذرا غور فرمائیے، امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا ہے، ان کے سامنے خطبہ دیا ہے، وہ خطبے کے الفاظ بھی بارہا آپ کے کانوں سے ٹکرائے ہوں گے۔ امام نے پہلا جملہ کہا کہ دیکھو میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھاتا ہوں، اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں رہ کر تم یہاں سے جاؤ گے تو لوگ کہیں گے کہ تم نواسہ رسول کو چھوڑ کے چلے آئے میدان میں، تو یوں کرو میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑو اور اسے ساتھ لیتے جاؤ، کہ دنیا کو کہہ سکو گے کہ اگر حسین کو نہیں بچا سکتے تھے تو کم از کم ان کے عزیزوں کو بچا لائے ہیں۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے رہنے سے میں بچ جاؤں گا تو یہ یقین کر لو کہ میں اگر چونٹی کے سوراخ میں بھی جا کے چھپوں گا تو یہ لوگ مجھے قتل کرنے سے باز نہیں آئیں گے، لیکن اگر تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمانے کے بجائے عمل کیا کہ چراغ جل رہا تھا اس کو گل کر دیا کہ اب تاریکی میں چلے جاؤ۔ یہ خطبے کے 4 جملے، 4 باتیں ذرا غور فرمائیے۔ جب کہا میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں تو کہا اب تم پہ قانون کی پابندی نہیں ہے، اگر تم میرے دفاع کے خیال سے یہاں پہ آئے ہو، یہ جذبات لے کے آئے، محبت حسین میں آئے ہو، تو سن لو کہ میں تو مارا جاؤں گا، اس لیے تم مجھے نہیں بچا سکتے۔ جذبات کی رو میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جذبات کی پابندی بھی ختم۔ اگر تم سمجھتے ہو دنیا والوں کو کیا جواب دو گے تو میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑو، یہ جواب بن جائیں گے، تمہارا دفاع بن جائیں گے، ان کو ساتھ لے جاؤ۔ اور اب اگر تم حالات سے مجبور ہو تو لو چراغ بھی گل کیے دیتا ہوں، حالات بھی ایسے ہو گئے کہ چلے جاؤ۔ جتنے پریشر ممکن ہیں وہ سب پریشر انسان کے اوپر سے ہٹا لیے گئے۔ یوں کہوں کہ کربلا میں جتنا انسان آزاد تھا، تاریخ انسانیت میں کبھی اس طرح آزاد انسان نہیں ہوا۔ یہ فریڈم کی ایکسٹریم ہے جو کربلا میں پیش کی گئی۔
کوئی پریشر نہیں ہے. اور اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے, اس کے سامنے ایک فیصلہ ہے, موت یا زندگی, موت یا زندگی. کوئی پریشر اس پہ نہیں ہے. اب اگر اس کا فیصلہ وہی ہو جو معصوم کا فیصلہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ انسان معراج کے مقام پہ آ گیا ہے. یہ معراج بشریت تھی جس مقام پر انسان اس شب میں پہنچ گیا ہے. بس بزرگان محترم, جب اس مقام پہ انسان پہنچا ہے تو اب یہ نمونہ, پہلا معاشرہ تھا اللہ کا بنایا ہوا, اللہ کے ساتھ سرٹیفیکیشن موجود ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کے نزدیک کوئی برائی آ نہیں سکتی, جو ایسا طیب و طاہر ہے جیسے طاہر ہونا چاہیے, وہ اللہ کی طرف سے آئیڈیل کے طور پہ رکھا گیا. اس آئیڈیل کو اچیویبل ثابت کرنے کے لیے حسین نے کربلا کا مظاہرہ کیا, یہ بتا دیا کہ یہ ناممکن نہیں ہے, تم اسے حاصل کر سکتے ہو. تیسری امامت تک انسانیت نے اتنی ترقی کی تھی کہ اب وہ اپنے آپ کو کم از کم, پوری انسانیت نہ صحیح, ایک گروہ صحیح, جس نے یہ ثابت کر دیا کہ جو آئیڈیل رکھا گیا تھا اس تک انسان پہنچ سکتا ہے. اب پوری امامت کا کام یہ ہے کہ اس کاروان کو قدم بقدم آگے بڑھاتا جائے اور پھر وہ معاشرہ بن جائے کہ جس میں پورے کربلائی جمع ہوں, تمام افراد انسانی اس طرح سے رہیں کہ نہ کوئی کسی کا حق مارے, نہ کسی سے زیادتی کرے, نہ انصافی کرے. انسانی نبوت کی ارتقاء کی آخری منزل معراج, وہ دکھانا خاتم الانبیاء کا کام تھا. انسانیت کے معراج کی آخری منزل اس سوسائٹی کا قیام جہاں ہر طرف خیر ہی خیر ہو, یہ خاتم الائمہ کا کام ہے. اب اس گول کو اچیو کرنے کے لیے یہ امامت کی ٹیم میدان میں اتری ہے, اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے سپرد 4 کام کیے گئے ہیں. یہ 4 کام کر دو تو وہ الٹیمیٹلی وہ سوسائٹی بن جائے گی جو سوسائٹی ہم بنوانا چاہتے ہیں. قرآن مجید نے نبی کے فرائض کے طور پر 4 کام بتائے ہیں. ایک کام تلاوت آیات, دوسرا کام لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنانا, تیسرا کام کتاب کی تعلیم دینا, اور چوتھا کام اسی کا جز حکمت کی تعلیم دینا. یعلمہم الکتاب والحکمت, یہ آخری کام ہے جو رسول کے سپرد ہے. یہ 4 کام ہیں جو رسالت کو سر انجام دینے ہیں. اب آ کے کوئی ہم سے یہ نہ پوچھا کرے کہ وہ جناب امیر کے زمانے میں فتوحات کتنی ہوئیں, کتنے علاقے زیر ہوئے, آپ نے کوئی علاقے کو اپنی مملکت میں شامل نہیں کیا, مملکت کی حدود میں کوئی توسیع نہیں ہوئی, فلاں خلیفہ کے دور میں اتنے علاقے فتح ہوئے, اتنے قوم غلام بنی. جناب والا, اگر نبی کے فرائض میں حکومت, اگر علاقے فتح کرنا شامل ہوتا تو علی سے بھی پوچھئے فتوحات کا حال اور حسن حسین سے بھی پوچھئے فتوحات کا حال. لیکن اگر نبی کے فرائض میں وہ باتیں شامل نہیں ہیں تو ان سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا. ہاں, جن کو تم نے نبی کے جانشین کے طور پر بٹھایا ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ یتلو علیہم آیات ہی کے سلسلے میں تم نے کیا کیا, تزکیہ نفوس کے سلسلے میں تم نے کیا کیا, کتاب و حکمت کی تعلیم میں تم نے کیا کیا. بنیادی سوال یہ ہوگا. وہاں پر وہ نہیں ہم سے پوچھیں گے کہ فتوحات کیوں نہیں, کیونکہ اگر فتوحات ہوتی تو پھر شاید نیپولین کو بھی انبیاء کی فہرست میں شمار کیا جاتا, سکندر اعظم کو بھی کوئی ولی اللہ شمار کیا جاتا, ہنیبال کو بھی کوئی ایسا منصب دیا جاتا. فتوحات معیار نہیں ہیں, معیار تو فرائض نبوت ہیں جو کام ہیں. اچھا, اب تفصیل کا وقت نہیں رہا, بس مختصر سے لفظوں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو کام ہیں یہ کیا ہیں. تلاوت آیات, تلاوت آیات کام ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے. آیات میں کیا ہے, قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ صرف قصے کہانیاں تو نہیں ہیں, وہ یہی تو ہے نا کہ اللہ کی منشا کیا ہے, اللہ انسان سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. تمہیں جو کچھ صلاحیتیں دی ہیں, جو اختیار دیا ہے, جو قوتیں دی ہیں, وہ سب کس لیے دی ہیں, کیا چیز اچیو کرنا چاہتا ہے. چارٹر آف ڈیوٹی جو انسان کا ہونا چاہیے وہ چارٹر آف ڈیوٹی قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو تلاوت آیات کے ذریعے سے احکامات الہی کو انسانوں تک پہنچانا ہے, یہ ایک کام ہے. اس کے بعد اب انسانوں کو ان احکامات کی روشنی میں زندگی گزار کے ایک ایسے مقام پہ لانا ہے کہ ان کے دلوں سے, ان کے نفوس سے, ان کی وہ تمام بیماریاں جو نفس کو ترقی کرنے کے راستے سے روکتی ہیں, انسان کے کردار میں عظمت آنے سے روکتی ہیں, ان تمام برائیوں کو دور کرے. جب یہ پاکیزہ ہو جائے اور اس صلاحیت کو حاصل کر لے تب اسے کتاب و حکمت کا علم دیا جائے. یہ جو ترتیب ہے اس کے اندر بھی مصلحت ہے.
قرآن مجید میں 4 جگہ یہ اس کا اعادہ ہوا ہے، 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں، اور 1 مرتبہ سورہ آل عمران میں، اور 1 مرتبہ سورہ جمعہ میں، جہاں فرائض نبوت بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کے فرائض ہوں گے، اور 1 مقام وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا میں ترتیب اور ہے، اب ان کی ترتیب دوسری کیوں ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم کے ہاں ترتیب دوسری کیوں ہے، لیکن اللہ کے ہاں 3 مقامات، سورہ جمعہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تینوں کے اندر جو اللہ نے کہا ہے تو یہی کہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1، یزکیہم، نمبر 2، اور یعلمہم الکتاب، 3، والحکمہ، 4۔ یہ 4 فرائض اسی ترتیب سے ہیں۔ اب ان فرائض کی تفصیلات میں بعد میں کبھی موقع ہوا تو دیکھا جائے گا، اس وقت تو اتنی سی بات سن لیجئے کہ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے ان تک احکامات پہنچنے ہیں، وہ راستہ بتایا جائے گا کس راستے سے چل کر تم منزل تک پہنچ سکتے ہو، لیکن صرف یہ احکامات تمہیں منزل تک نہیں پہنچا سکیں گے جب تک تمہارا باطن پاک نہ ہو۔ حکم پہ عمل کر کے تمہارا ظاہر تو ٹھیک ہو جائے گا، نماز تو پڑھتے نظر آؤ گے، لیکن یہ نماز کیا دل سے پڑھی تھی کہ نہیں؟ اس کے لیے نفس کی پاکیزگی ضروری ہے۔ تو پہلے جسم تک یعنی وہ احکامات آئے جہاں تمہارا مزاج بنے، تم اس راستے پہ قدم رکھنا تو سیکھو، اس کے بعد اب اس کے تطہیر ہونا، دلوں کا پاک ہونا، یہ اس کے بعد کی منزل ہے۔ جب جسم کا ظاہر و باطن پاک و پاکیزہ ہو جائے، جب یہ دونوں مرحلے طے ہو جائیں، تب اس قابل ہوئے ہو کہ اب تمہیں نعمت علم عطا کی جائے۔ لمبی گفتگو ہے، کیسے میں 2 جملوں میں سمیٹوں؟ یوں سمجھیے کہ انسان کی جتنی بھی طاقت آپ کو نظر آتی کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ طاقت تمام تر نتیجہ ہے علم کا۔ علم انسان کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ یہ علم واحد ذریعہ ہے جن سے انسان کو اختیار ملتا ہے، کچھ کرنے کا اختیار جو ہے وہ علم کے ذریعے سے ملتا ہے۔ علم نہیں ہے تو انسان مجبور ہے، جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے اختیار بڑھتا جاتا ہے۔ میرے سامنے لوہا ہے تو اس سے زیادہ بد مزاج دھات ہی کوئی نہیں کہ کچھ چاہوں کہ ذرا سے نقش بن جائے تو وہ بھی ابھارنے کے لیے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے۔ یہی لوہا لوہار کے پاس گیا، اسے معلوم ہے کہ اس کو کس درجہ حرارت تک پہنچایا جائے کہ اب یہ جس طرح میں چاہوں ڈھل جائے گا۔ جی یہ اس کا علم ہے نا جو اس کو ڈھال رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق۔ وہ لوہا جو میرے نزدیک بد مزاج تھا، سخت مزاج تھا، وہ اس کے لیے نرم ہو گیا صرف اس کے علم کی وجہ سے۔ مجھے اگر کہیں ذرا سے خراش لگ جائے تو اپنی تمام تر قلبی کمزوریوں کے باوجود جتنی بھی ریزسٹنس ہو سکے گی اس شخص کے خلاف شو کروں گا کہ جس نے کیوں بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے، گر پڑے گا خام خواہ، اسے رہنے دو۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ میں کوشش یہی ہوتی کہ دوران تقریر ممبر پہ بیٹھ کے پانی نہ پیوں۔ کچھ سمجھیے نفسیاتی مسئلہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کسی کی پیاس کا ذکر ہو اور میں اس نوعیت کا کوئی عمل کروں۔ ویسے وقت کی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی وقت بھی کوئی ضرورت پیش آ سکتی انسان کو، عادتاً یہ ہے۔ تو بہرطور یہ پانی کا تکلف نہ کیا کیجیے، اللہ مالک ہے۔ یا اگر یہ انڈیکیشن ہے کسی بات کی تو مجھے پہلے بتا دیجئے کہ بھئی چلیے بات کو سمیٹتا ہوں، بس یہیں تک 1-2 جملے کہہ کے بات کو ختم کر دوں کہ اب بنیادی طور پر علم جو ہے وہ آپ کو اختیار دیتا ہے۔ میں نے نشتر کی بات کی تھی، ایک معمولی سا بھی اگر سوئی بھی چپ جائے تو اس کے اوپر میں شدید احتجاج کروں گا اس شخص کے خلاف جس نے سوئی چبھوئی ہو، لیکن اگر کسی قسم کا عارضہ ہو گیا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اس نے آپریشن تھیٹر پہ لٹایا ہے، وہ سینہ چاک کیا ہے، پیٹ کھولا ہے، تمام اعضاء باہر نکال دیے ہیں، موت کے گھاٹ میں اتار دیا ہے، کچھ دیر تک میں مشینوں کے سہارے زندہ ہوں ورنہ کوئی میری زندگی نہیں ہے، یہ سارا کھیل اپنے سے کھیلنے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ یہ اتنا اختیار ڈاکٹر کو کس نے دیا؟ یہ اس کے علم نے دیا ہے۔
پوری زندگی میں انسان جیسے جیسے علم حاصل کرتا جاتا ہے با اختیار ہوتا جاتا ہے. اختیار کی کیفیت یہ ہے کہ جتنا اختیار بڑھتا جائے اتنی زندگی کے اندر بے قاعدگی بڑھتی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو زیادہ سے زیادہ اختیار زیادہ سے زیادہ کرپٹ کرتا ہے انسان. یہ جتنے بھی حکمرانوں کی طرف سے ظلم زیادتیاں ناانصافیاں ماضی میں ہوتی رہی ہیں ان کے اختیار کا نتیجہ ہے نا. تو یہ اختیار انسان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں وہ دنیا میں رہتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے اسی اختیار کی وجہ سے. اس لیے ضروری ہے کہ اختیار سے پہلے دلوں کو اتنا پاکیزہ کر دیا جائے کہ اس کے دماغ میں یہ خناس نہ سوار ہو کہ اب تو میرے پاس قوت ہے میں خدائی کر سکتا ہوں. بس جناب والا یوں سمجھ لیجئے تفصیلات بعد میں ہوتی رہیں گی. یہ جو ٹیم آئی ہے اس کا عملی نمونہ جو تھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا تھا. رسول اللہ کے ساتھ جو ٹیم ہے ان کا کام یہ کہ یہ سارے کام ایک ساتھ کر کے دکھا دیں, آئیڈیل سچویشن کریٹ کر دیں, یہ بھی بتا دیں کہ آئیڈیل صورت احکامات الہی پہنچانے کی کیا ہے, آئیڈیل صورت تزکیہ نفوس کی کیا ہے, اور آئیڈیل صورت کتاب و حکمت کے تعلیم کی کیا ہے. اس آئیڈیل کو اچیو کرنا ان پنجتن کا کام تھا. اب اس کے بعد جب یہ مرحلہ طے ہو گیا, تمام احکامات قرآنی پہنچ گئے, تمام جو کچھ بھی اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ سب بتا دیا گیا, تو اب اگلی منزل ہے تزکیہ نفوس کی اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کی. کتاب و حکمت کی تعلیم دینے سے پہلے اگر انسان کو احکام تو مل جائیں لیکن تزکیہ نفس نہ ہو تو وہ انسان یقیناً اس طاقت کو غلط استعمال کرے گا. بس اس ٹیم نے اپنا کام تقسیم کر دیا ہے. احکام الہی پہنچانا پنجتن کا کام تھا, تمام انسان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کے 11ویں امام تک کا یہ کام تھا. ان میں ایک اکیلا امام ہے امام زین العابدین جس کے ذمے اس پوری انسانیت کا تزکیہ نفس کا کام تھا. ان کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے تنہا یہ وہ فرض ہے جو امام زین العابدین کے علاوہ اور کسی اور کے سپرد نہیں ہوا. کیسے یہ کام ہوا تفصیلات انشاءاللہ ہوتی رہیں گی, لیکن اس ٹیم میں آپ کا کردار نفوس کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے, اللہ سے اس کا ربط پیدا کرنا ہے, یہ وہ کام تھا. اور ظاہر ہے کہ جب امام کوئی کام کرتا ہے تو اس کام میں نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے نہ اس میں ناکامی ہوتی ہے, وہ یقیناً کامیابی تک پہنچتا ہے. لیکن چونکہ ان کا کام تزکیہ نفوس تھا, انسانوں کو اس مقام پہ لے جانا تھا, اس لیے خود اپنے نفس کی بے پناہ قوتوں کا مظاہرہ کسی اور امام کے ساتھ وہ حالات پیش نہیں ہوئے جو اس امام کے ساتھ پیش ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, آپ نے سنا نا یہ سید الساجدین کہلاتے ہیں, یہ زین العابدین کہلاتے ہیں, جبکہ عبادت کرنے والوں میں اس گھرانے میں علی جیسا عبادت گزار ہے جس کی عبادتوں کا یہ عالم ہے کہ اگر تلوار کو جنبش دے تو وہ بھی عبادت اتنی بڑی عبادت ہوتی ہے کہ ساری کائنات کی عبادت ایک طرف اور علی کی جنبش تلوار ایک طرف. جی ایسے عبادت کرنے والوں میں سید سجاد زین العابدین, سجدہ کرنے والے ایسے ایسے سجدہ کرنے والے, علی کا سجدہ جو مسجد کوفہ میں ہوا وہی کیا کم تھا کہ جان آفری کو سپرد کی تو سجدے میں سپرد کی, اور پھر اس کے بعد کوئی اور ہو یا نہ ہو وہ سجدہ جو کربلا میں ہوا ہے کیا اس کی کوئی مثال کوئی اس کی اور نوعیت ہمارے سامنے آ سکتی ہے؟ علی کے سجدے میں یہ اتنا تو ہوا تھا نا کہ سجدے میں ضرب لگی, علی نے سر اٹھا لیا تھا, لیکن حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ سر سجدے میں گیا تو پھر اب قاتل ہی اٹھائے تو اٹھائے, حسین نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. ایسا سجدے کرنے والا, اور یہ لقب کس کو ملا؟ سید الساجدین علی کے القاب میں شامل نہیں ہے, حسین کے القاب میں شامل نہیں ہے. سید الساجدین قرار پایا تو حسین کا بیٹا زین العابدین, زین العابدین کا لقب بھی آپ کو, سید الساجدین کا لقب بھی آپ کو. کیوں جو ہماری سمجھ میں وجہ آتی ہے وہ اس رات کا ایک سجدہ ہے جس رات کی ابتدا کس مرحلے سے ہوئی ہے. دیکھیے سب اماموں کی امامت شروع ہوئی, ظاہر ہے کہ امام کے جو پہلے امام تھے ان کی شہادت کے بعد دوسرے امام کی امامت کا دور شروع ہوا, لیکن جیسا منفرد انداز اس امام کی امامت کا ہے ایسی صورتحال کسی کو درپیش نہیں ہوئی. جب مدینے سے چلنے لگے ہیں تو تفصیلات کتابوں میں تو نہیں ہیں,
لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ جتنے آدمی لیے ہیں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے پہلے اقرار نہ کرا لیا ہو کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو، اپنی مرضی سے جا رہے ہو. کبھی خواہش ہوئی تو تفصیلات عرض کروں گا کہ ہر ایک کو موقع دیا ہے کہ وہ پہلے یہ قبول کرے. حسین چاہتے ہیں کہ جو کائنات کا سب سے بڑا مرتبہ شہادت کا لینے جا رہے ہیں یہ لوگ، وہ شہادت کی عظمت کا انحصار اس بات پہ ہے کہ کیا یہ شہادت ان کا اپنا انتخاب ہے یا ان پہ مسلط ہوئی تھی. میدان جنگ میں لڑتا ہوا ایک آدمی اگر مارا گیا ہے تو ٹھیک ہے، میدان جنگ میں یہ سوچ کے آیا کہ یہاں مارے جا سکتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ مارے جائیں گے. حسین کے ساتھ جو لڑنے کے لیے آ رہا ہے اس کو یقین ہے کہ حسین کا ہر ساتھی جام شہادت پیے گا. یہاں پر امام حسین اگر اقرار کراتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے آ رہے ہو تو گویا وہ اس بات کی مرضی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں شہید ہونے کو تیار ہوں. امام نے اپنے ہر ساتھی کو شہادت کا اس کی زبان سے اعتراف کرایا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ کائنات کے تمام شہید، میں ان کا سید الشہداء ہوں، لیکن زمانے بھر کے شہیدوں کے مقابلے میں میرا ایک ایک شہید سید الشہداء ہے. ان سب کا سید و سردار ہے، ایک ایک شہید اس مقام پہ ہے. تو اس شہادت کے لیے شعور شہادت، یہ کانشسنس کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، اس کا ہونا ضروری تھا. اس لیے امام نے ہر ایک سے اقرار کرایا. تو ہر ایک سے اقرار کرایا ہوگا تو کیا سید الساجدین سے اقرار نہیں کرایا ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ جب کربلا چلنے کے لیے یا مدینے سے نکلنے کا عزم کیا ہوگا تو سب سے بڑا بیٹا تھا، قریب بلایا ہوگا، سید سجاد سفر درپیش ہے، کیا ارادہ ہے؟ بابا میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چلوں گا. بیٹا وہ جہاد کی منزل ہے. کہا بابا کیسا جہاد مجھ سے چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا جہاد کی دو صورتیں ہیں، جہاد اصغر ہوتا ہے، ایک جہاد اکبر ہوتا ہے. تم کون سا جہاد پسند کرو گے؟ بابا اگر میں بڑا بیٹا ہوں تو مجھے حق پہنچتا ہے نا کہ میں بھی جہاد اکبر کا انتخاب کروں، لیکن اپنی زبان سے ارشاد تو فرما دیجئے کہ جہاد اکبر ہوگا کیا؟ کہا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنا، تیر تلوار کھانے کے بعد زخموں سے چور ہو کر قربان ہو جانا، یہ سارے مرحلے، گردن کٹ جانی، نیزے پہ سر کا بلند ہونا، یہ سب جہاد اصغر ہے. جہاد اکبر کیا ہے؟ کوفہ و شام کے بازار ہوں، ماؤں بہنوں پھوپھیوں کا ساتھ ہو، سربرہنا ماؤں پھوپھیوں کے ساتھ اس بازار سے گزرنا ہو. بابا میں جہاد اکبر کے لیے تیار ہوں، جہاد اکبر کے لیے تیار ہوں. سامعین گرامی، سب امام منصب امامت پہ فائز ہوئے، یعنی گویا ان کے مسند نشین ہونے کا، تخت نشین ہونے کا مرحلہ ہے. تمام امام جن حالات میں ہوئے آپ کے سامنے ہیں، لیکن جو حالات سید سجاد کے تھے کسی اور کے نہیں تھے. نفس پر کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو اس دن نہ ہو گیا ہو. کیا کہنے اس امام کے جس کی امامت میں پہلا سوال رکھا گیا، پہلا سوال، پہلا مسئلہ جو پوچھا گیا، پھوپھی نے شانہ پکڑ کے ہلایا تھا، آواز دی سید سجاد، کوئی جواب نہیں آیا. بیٹا سید سجاد، کوئی جواب نہیں آیا. کہا امام زمانہ، امام نے آنکھ کھول دی. اور جب کانوں سے لفظ امام زمانہ ٹکرایا ہوگا تو اب سارا واقعہ کربلا نگاہوں میں آ گیا. سمجھ گئے کہ امام زمانہ حسین رخصت ہو گئے، اب میرا دور شروع ہے. امامت کی پہلی منزل ہے، اور اس امام سے جس کے رگوں میں شاہی خون بھی دوڑ رہا ہے، جس کے اندر سیادت کی تمام غیرت بھی جس کے رگوں میں ہے، اس سے پہلا مسئلہ کیا پوچھ رہا جا رہا ہے؟ اے سید سجاد، خیموں میں آگ لگ گئی ہے، ہم خیموں میں رہ کے جل جائیں؟ اور پہلا حکم دینا پڑا تو کیا دینا پڑا؟ اس غیرت دار امام کو یہ حکم دینا پڑا، آپ صحرا کی طرف نکل جائیے. بے مخنہ و چادر بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے نکل رہی، یہ حکم امام کی پہلی منزل ہے. بزرگان محترم، تھوڑی دیر کے بعد اب امام نے دیکھا کہ اللہ کے خزانے سے کون کون سی مصیبت تھی جو ہماری طرف امتحان کے لیے آنے والی تھی. دیکھا بابا کا سر کٹ کے نوک نیزہ پہ بلند ہو چکا ہے، خیموں میں آگ لگ گئی ہے، بیویوں کے سر سے چادر چھینی جا چکی ہے، بچیوں کے منہ پہ تماچے لگ چکے ہیں، سکینہ کے کان زخمی ہو چکے ہیں. اس سارے منظر کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، پروردگارا اگر امتحان کی کوئی اور منزل باقی ہے تو سید سجاد حاضر ہے. اور جب جواب ملا کہ یقیناً تو نے تمام امتحان میں کامیابی حاصل کی، تو پھر کہاں سر رکھا؟ جلے ہوئے خیموں کی گرم راکھ پر
کو مسلح بنایا سید سجاد نے، سر زمین پہ رکھا اور کہنا شروع کیا الحمدللہ حقا حقا حمدن حمدا، تو ہی قابل تعریف ہے۔ شام غریبہ میں سجدے میں رکھا ہوا سر صبح کے وقت جا کے سجدے سے اٹھا ہے، اس وقت اٹھا ہے جب آسمان سے آواز آئی انتا سید الساجدین انتا زین العابدین۔ سید سجاد تو نے اپنے سجدے سے، اس سجدے سے تمام سجدوں پہ سرداری حاصل کر لی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو اور اس سلسلے میں جہاں جہاں بھی ذکر حسین کے لیے، احکام شریعت کو بجا لانے کے لیے جو مراکز بھی اس سرزمین پہ قائم ہو رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی بھی عطا فرما، اور یہ سب ایک مقصد کے لیے وجود میں آنے والے ادارے پروردگارہ ان میں اتحاد عمل بھی عطا فرما، ان کے افراد میں محبت اور قوت کا جذبہ پیدا فرما۔ رب العالمین سرزمین غیر تھی، اس کو ہم نے اپنا لیا ہے، اور جس نے اس سرزمین کو اپنایا ہے رب العالمین یہ تیرا حکم تھا، اس امت کی ذمہ داری تھی کہ جہاں تیرا پیغام نہیں پہنچا وہاں پیغام پہنچانا اب آنے والی نسلوں کا کام ہے۔ تو پروردگارہ اگر یہ کام ہمارے کندھے پہ ڈالا ہے تو پھر اب ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق اور قوت بھی عطا فرما، رب العالمین صلاحیت بھی عطا فرما کہ ہم اپنے دین کی صحیح ترجمانی دنیا کے سامنے اپنے عمل سے بھی کر سکیں اور اپنے زبان سے بھی کر سکیں۔ یا اللہ تا ظہور امام زمانہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ اگر ہم اس لائق ہوں کہ اپنے امام کی زیارت سے فیض یاب ہو سکیں اور ان کے اس کامیاب انسانوں کے معاشرے کا حصہ بن سکیں، تو پروردگارہ ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرما کہ ہمارا شمار امام کے ساتھیوں میں ہو، ان کے مددگاروں میں ہو، ان کے ناصروں میں ہو۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ Say, yo, say.